آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کلمہ شہادت کے بعد مسلمان کو، مومن کو، موحد کو، اپنے بندے کو، تمام انسانوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھلایا، توحید سکھلائی۔ اس کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز جیسے ماہ رمضان میں فرض تھی، اب بھی ویسے فرض ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ انسان سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر کے اندر ہے، جنگ کے اندر ہے، دشمن سامنے ہوں، ان کے گولیاں، ان کے توپ چل رہے ہوں، تلواریں دشمنوں کے سامنے ہوں، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ایک چاند دیکھ کر مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کو بھر دیتے ہیں، اور دوسرا چاند دیکھ کر مساجد کو ویران کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں ماہ سیام میں اس کی رونقیں، مغرب کی نماز کی ٹائم مسجد کا بھر جانا، ظہر عصر میں بھی جماعتیوں کا بھر جانا۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں تھی، نماز ساری زندگی کے لیے فرض ہے۔ اور روزہ تو وہ عبادت ہے فرض جو رمضان کا روزہ فرض ہے۔ حضرات ذی وقار آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی، کوئی تکلیف پیش آتی، اذا حازبہ امر صلی، تو میں نماز شروع کر دیتا۔ آج ہمیں بھی اگر کوئی مناجات کرنی ہے، رب سے کچھ مانگنا ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، رب کی خوشنودی کا ذریعہ نماز ہے، رب کے قرب کا ذریعہ نماز ہے، رب سے مناجات کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ حضرات، یہ وہ عبادت ہے، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب العالمین نے یہ نماز فرضیت کا تحفہ اللہ نے آسمان پر بلا کر دیا تھا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے انسان گھر سے چلتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، ٹھنڈ ہے، دل نہیں چاہ رہا بستر سے اٹھنے کے لیے، پھر بھی مومن کوشش کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ حضرات، اس کے وضو کرنے پر اللہ اس کے جسم کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کولی کرنے سے، مسح کرنے سے، پاؤں دھونے سے، چہرے کو دھونے سے، ہاتھ کو دھونے سے، تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مومن کے وضو والے آثار چمک رہے ہوں گے، چہرے پر چمک ہوگی۔ تو کس وجہ سے چمک ہوگی؟ بتایا جائے گا یہ مومن تھے، یہ نماز کی پابندی کرنے والے، یہ وضو کرنے والے، اس وجہ سے آج ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمک رہے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کا نعم البدل بھی اللہ قیامت والے دن عطا کریں گے۔ تو ہمیں جیسے ہم نماز کی پابندی رمضان میں کر رہے تھے، ویسے ہی آج پیغام ہے، یہ درس ہے کہ وہی پابندی ہمیں پورا سال کرنی چاہیے۔ یہ رمضان تو ہماری عادت بنانے کے لیے، ہماری روٹین کو چینج کرنے کے لیے آیا تھا کہ غافل مسلمان جو 11 مہینے میں غفلت کی، اس رمضان میں اپنے آپ کو پابند کر لے، روزے کا پابند کر لے، نوافل کا پابند کر لے، سنتوں کا پابند کر لے، فرائض کا پابند کر لے۔ تو اس پابندی کو ہم مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار،
آج کل میسیج آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ نے سوشل میڈیا پر ہی یہ میسیج لگا دیے کہ مہمان چلا گیا، آپ گھر کے میزبان رہ گئے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں 2 سے 3 بندے کھڑے ہیں۔ تو یہی کیفیت ہے، جو مساجد بھری ہوتی تھیں آج وہ 2 3 4 10 بندے کھڑے ہیں۔ تو اس مساجد کو پورا سال بھرا ہونا چاہیے، پھر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اللہ دور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔